ایک فاطمہ نامی کوئی عورت تھی کسی قبیلے کی، اور وہ مالدار قبیلہ تھا، بڑا امیر کبیر قبیلہ تھا. اس سے چوری سرزد ہوئی اور وہ پکڑی گئی، جرم ثابت بھی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش بھی ہو گیا. اب آپ تو انصاف کرنے والے تھے، آپ انصاف کرنے والے تھے، فیصلے میں آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس خاندان کی ہے، اونچے گھرانے کی ہے، امیر کبیر لڑکی ہے، کیا ہے کیا ہے. آپ انصاف کو مد نظر رکھتے اور فیصلہ صادر فرماتے، اور ہر جج کو ایسے ہی کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جرم گواہوں سے ثابت ہے اور وہ تسلیم بھی کر رہی ہے، آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دے دیا. قبیلے والے بڑے پریشان، یہ تو ہمارے لیے سمجھو ہماری تو ناک کٹ گئی. یہ ہاتھ جب کٹے گا گھر میں، جب بھی کوئی آئے گا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھے گا، پہلا سوال یہی کرے گا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا. اب میں اچھا بھلا ہوں، میرا ہاتھ یا پاؤں اللہ نہ کرے کبھی کسی حادثے میں کٹ جائے، ہر بندہ پوچھے گا کہ خلیل میاں یہ کیا ہوا، خیریت کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، ہر کوئی پوچھے گا. اب جب اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ یہ ایک ہاتھ خیریت کیسے کٹا، تو اس کو بتانا پڑے گا چوری کے جرم میں کٹا. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے، ساری زندگی ہماری ناکیں کٹتی رہیں گی. تو اب انہوں نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ اس عورت کے ہاتھ کے بدلے کوئی اور تاوان رکھ لیں پیسوں کی شکل میں، وہ چاہے اس کی چوری سے بھی ڈبل ہو، 3 گنا ہو، جو بھی ہو، کوئی اور تاوان رکھ لیں، ہاتھ نہ کاٹے. اب یہ تجویز پاس ہو گئی، لیکن اب یہ ہمت کسی کو نہیں ہو رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہے کون، آگے یہ بات کرے کون. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا گیا. یہ زید بن حارثہ آپ کے غلام بھی تھے، میں نے عرض کیا آپ نے منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا. حضرت زینب کی شادی بھی آپ نے اسی سے کرائی، جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، جو بعد میں وہاں سے طلاق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. آپ بڑا پیار کرتے تھے اس سے، چونکہ بیٹا بنایا ہوا تھا. اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ زید سے کہو، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کے رسول زید کی بات ٹالیں گے نہیں، چونکہ آپ کا پیار وہ دیکھ چکے تھے. اور حضرت زید سے کہا گیا کہ آپ جا کر اللہ کے رسول سے درخواست کرو کہ اس کے بدلے کوئی تاوان رکھ دیں، کوئی پیسہ جرمانہ رکھ دیں، لیکن انہیں ہاتھ نہ کاٹیں. جب زید نے آ کر کے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے آپ کا رنگ چہرہ انور سرخ ہو، اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں، تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی تھی، ان پر جو اللہ کے عذاب آتے تھے اسی لیے آتے تھے کہ جب کوئی بڑا جرم میں پکڑا جاتا اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹا جرم میں پکڑا جاتا اسے سزا دی جاتی. اور میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے زید کی بات کو بھی ٹالا، میں ایسا نہیں کر سکتا. اسی زید کے، اور آپ نے اس وقت ایک تاریخ ساز جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. لقطعت یدہا. تم مجھے کسی کے خاندان کی سفارش کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ میرے خاندان سے اونچا خاندان کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، انصاف.